وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 7، درس کا نمبر 2606. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 7. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمانوں اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. یہ آیت بھی بہت اہم ہے اور اس میں ایک واضح میسج ہے، پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں. مومن بندوں کے لیے بھی اور مطلب جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی. انکار کرنے والوں کے لیے یہ میسج ہے کہ تم اللہ کا یا اللہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس ایک لشکر نہیں ہے. جنود سب لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، تو تم اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ منکروں کے لیے جو انکار حق کرنے والے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں کہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کان اللہ عزیزاً حکیم ہے. کیسے کرے گا یہ وہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی جو ضمنی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کے لشکر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ہیں، میرے پاس ہیں. لیکن ایک لشکر جو ہے وہ دنیا میں روئے زمین پر انسانوں میں ایک لشکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا
لشکر قرار دیا ہے، حزب اللہ نام ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اولئک حزب اللہ فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر غالب ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں دونوں باتیں ہیں، ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی شان کریمی اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، یعنی وہ مالک الملک بھی ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہاں پہ ہے للہ جنود السماوات والارض، مالک وہ ہے، وہ یعنی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی جو اللہ کی اطاعت قبول کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں ہماری جو بے راہ روی ہے اور اللہ سے اللہ کے دین سے جو اعراض ہے یا اللہ کی یاد سے اعراض ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی، ایک تو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، پھر اس کی رحمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں عذاب سے بچا لوں گا، لیکن شرط ہے اس کے لیے شکریہ کی۔ دیکھیں دراصل ہم ایک ناشکری قوم ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، اور ہم ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں اور ہم ساری زندگی ناشکری میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت یعنی خطرناک صورتحال بھی ہے، اور ایک بہت ہی ایسی بات ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا والد، مثال میں دے رہا ہوں، آپ کا والد، اس کے پاس بے انتہا دولت ہے، طاقت کا مالک بھی ہے، دولت کا مالک بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، فیاض بھی ہے، سخی بھی ہے، لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور باپ کے حکم کے خلاف، یعنی اس کی ہدایت کے خلاف چونکہ بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے یہ ناتمام کوششیں کرتا رہتا ہے، اپنے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن باپ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ باپ پر بھروسہ کر لے اور اعتماد کرے اور باپ کے حکم کے مطابق، یعنی اس کی ہدایات کو اپنا لے، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اس کو زمانے کے گرم و سرد کا تو پتہ نہیں ہے، بیٹے کو اپنی اس کا ایک خیال ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ خیال غلط ہے، تو اس کا مربی، مجازی مربی تو اس کے گھر میں ہے، اگر یہ باپ کی ہدایات کو قبول کر لے گا، اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے باپ تو اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے، اور باپ تو اپنے بیٹے کا بھلا ہی چاہے گا، اپنی اولاد کا، ہر کوئی اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے کہ نہیں، اور حقیقی جو رب ہے ہمارا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا مجھے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکریہ کی روش اپنا لو اور مجھ پر یقین کر لو، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ جو میں نے آپ کو مثال دی نا باپ بیٹے کی،
بیٹے کا باپ پہ بھروسہ نہیں ہے، باپ بڑا فیاض ہے، بڑا طاقت والا ہے، بڑا یعنی اس کے پاس بہت کچھ ہے مثال کے طور، تو اب یہ ہے نا کہ بیٹے کو باپ کی طرف دیکھنا چاہیے، باپ اس کا مجازی مربی بھی ہے، باپ پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی ہدایت کو فالو کرنا چاہیے، لیکن بیٹے کا تو ذہن خراب ہو گیا ہے جس طرح ہمارا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ ہم نے تو اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے تو اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے دل سے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ تو اس میں دیکھیں بہت سی خرابیاں ہیں۔ اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں بندگی کا، عبودیت کا، اور اس کی رحمانیت، رحیمیت، اس کی عطا اور اس کی فیاضی سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں، تو ہم تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں آج کل۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، کبھی کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے دیکھیں، اللہ پہ اس وقت، اب میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، مطلب اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آج مثال کے طور پہ رشوت ہے، کرپشن ہے، حرام خوری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ رشوت نہ لوں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پھر اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تنخواہ پہ تو گزارا نہیں ہوتا۔ اب رشوت تو جائز نہیں ہے، یا اسی طرح جو سرکاری سودے ہیں اس میں کرپشن ہے، حرام خوری ہے، کک بیکس ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ بات صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، ہماری عام ساری زندگی میں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ بڑے خطرناک جملے ہماری منہ سے بعض اوقات نکل جاتے ہیں، نا امیدی کے، گلے کے، فریاد کے، اور اللہ سے ہم نے تعلق توڑ لیا ہے۔ دیکھیں ایک رسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچے کی ہوئی ہے، حبل اللہ، اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا اس نے ہمیں یہاں نیچے کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ہمارا تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، اللہ کو مقصود حیات بنانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جو چیز دیکھیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے وہ پھر آپ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ دین جو تم زندگی گزار رہے ہو وہ میرے حکم کے مطابق گزارو، خاص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور طریقے زندگی اس کے لیے خالص کر دو۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کو منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو بات تو یہی ہے کہ اللہ سے جڑ جانا اور اللہ کی طرف رخ کر لینا، جس کا حکم ہے، جو کہ آیت میں نے پڑھی ہے اور سارا قرآن اس پہ شاہد ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے،
اور میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں، مومن کہتا ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے. نہ کروں تو میں مشرک بن جاؤں گا. ما انا من المشرکین، میں تو مشرک نہیں بننا چاہتا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. آپ دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں. اس کو میری باتوں کو آپ روایتاً نہ لیں. میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں آپ کو تفسیر یا یہ درس وغیرہ، یہ خیرخواہی کی باتیں ہیں. قرآن سے ہم وذکر بہ ان تبصر نفس، اس کے ذریعے تم نصیحت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو یہ قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو ہم اپنے لیے راہ نجات دیکھ رہے ہیں، کامیابی کا راستہ دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے تو وہ تو ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے اور ظاہر کو اپنا مدعی حیات بنا لیا ہے، مدعی زندگی بنا لیا ہے. اب اس صورت میں ایک بات نوٹ کر لیں، اس صورت میں جب آپ اپنا دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنا رخ اس طرف کر لیں گے. پھر آٹومیٹکلی اللہ سے اپنا رخ پھیر لیں گے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیں گے، اللہ کے ہدایت سے منہ پھیر لیں گے. اور یہ بات تو بڑی واضح ہے آج کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. اس سے زیادہ نرم الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا. اللہ کی ہدایت کو ہم نے ترک کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی میں ذاتی طور پہ دیکھ لیں، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. ہمارا دل ہونا چاہیے تھا اللہ کی محبت سے سرشار، لیکن ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے جینے کا. تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تو ایک بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. للہ جنود السماوات والارض، اس میں بہت ایک اہم پیغام ہے کہ اے میرے بندے، تم میرے پیغمبر کا، میرے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ مومنانہ لشکر ہے. دیکھیں، جب حزب اللہ ایک خاص تعداد میں نہیں تھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لشکر پہ تھے. نوح علیہ السلام کوئی خاص جماعت نے ساتھ نہیں دیا ان کا. یعنی آپ دیکھ لیں 6 درجن 70-75 لوگ تھے، بوڑھے، عورتیں، بچوں کے ساتھ. اس میں اب جوان کتنے ہوں گے؟ اب اللہ کا لشکر تیار نہیں تھا تو اللہ کا لشکر تو دوسرا تھا، پانی. تو پانی آ گیا اور بس سب پوری قوم تباہ ہو گئی. اللہ کا لشکر بن گیا پانی. اور جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، تو تیز ہوا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تیز ہوا نے ان کا کام تمام کر دیا. اس وقت بھی پیغمبر کے پاس جماعت نہیں تھی. یہ تو سارا پھر ہوا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو پھر اس وقت کچھ جماعت بن گئی، اور جماعت سے اللہ تعالی نے وقاتلوہم، ان کو حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. لڑو ان سے. ابھی ہم سورہ محمد پڑھ چکے ہیں نا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
خوب خون ریزی کروں، اڑاؤ گردنیں ان کی۔ تو پھر یہ مومن کے لشکر تھا، انہوں نے پھر گردنیں اڑائیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ نے لکھ دیا قرآن میں کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں دونوں کو میسج ہے، ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو۔ انکار کرنے والوں کو میسج یہ ہے کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، اللہ کو تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو گناہوں میں مبتلا ہے، مجھ سے منہ موڑ لیا ہے کہ یہ مجھ سے کہیں بھاگ جائیں گے؟ بہت برا ہے یہ جو انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس کا تو پہاڑ پہ بھروسہ تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ایمان لے آؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں۔ اس کا ظاہر پہ بھروسہ تھا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تو دیکھیں انکار حق، میں یہ مضمون تھوڑا سا اپنی طرف کنورٹ کر رہا ہوں، وہی شعر مجھے بار بار یاد آ رہا ہے، بتوں سے ہمیں امیدیں ہیں، خدا سے نو امیدی۔ اصل وجہ دنیا بنتی ہے اللہ سے رخ پھیر لینے کی، اور اصل وجہ تو یہ ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور حاصل دنیا حقیقت ہے، تو ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسی۔ دیکھیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو میں نے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے، اس کو سوچنے والا دل دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آخر کیوں؟ دیکھیں یہ کچھ بے وقوفی کی کسی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم نے غیروں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ آج تو سارے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، ہمارا بھروسہ تو ظاہر پہ ہے، میرا بیٹا میرے کام آئے گا۔ یہ اولاد نرینہ لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ یہ میرا کاروبار سنبھالے گا، یہ میرے کارخانے کا مالک بنے گا، یہ میرے بعد اقتدار سنبھالے گا، سیاستدان وہ جو ہوتی ہے نا، یا میرا بیٹا جو ہے، وہ جو گمراہ پیر ہیں وہ اپنے بیٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا گدی نشین ہے، بچپن سے تربیت دیتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں بیٹے ہوں، اور ہر ایک کو جو صاحبزادگان، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہر پر اعتماد، اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ سے کٹ کر جینا کیا جینا ہے؟ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے پشتو کا، ہمارے صوفی شاعر ہے رحمان بابا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ در سر ملوی رحمانہ کہ لخکری در سر یک تنہائے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے رحمان، اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو تو اگر لشکروں کے لشکر بھی ہیں تمہارے پاس تو تم اکیلے ہو۔ ابرہہ آیا نا، دیکھیں یہ مثالیں ہیں۔ ابرہہ آیا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، نیت سے، تو مکے کے مشرکوں نے جواب دے دیا، لیکن اگر وہ نکلتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو وہ کر دیتا، شکست دیتا، لیکن وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جو وجہ بھی تھی۔ تو پھر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھیوں والے کے ساتھ، جو ہاتھی والے تھے ابرہہ کے لشکری، بڑے ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کے پاس،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا؟ کیف فعل الم ترى، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بودا نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پہ جھنڈ کے جھنڈ وہ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریاں برساتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول۔ اب کنکری سے ہاتھی کہاں مرتا ہے؟ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں نا، ہاتھی پہ آپ کی یعنی وہ چھوٹی کنکری وہ پھینکیں تو وہ تو اس کی جلد کو تو محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ کنکر تھے اور وہ اللہ کا لشکر تھا، وہ بندوق کی گولی کی طرح اترے، اس میں تہس نہس کر دیا، کھائے، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو کھائے ہوئے بھوسی کی طرح کر دیا، لشکر تباہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں کوئی خاص، دیکھیں اللہ کی جب یعنی اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے تو کوئی ظاہری اسباب ضروری نہیں ہے۔ اب ایک قوم تھی، وہ جب بادل کی صورت میں گرمی کا موسم تھا، بادل آئے تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہیں، ہم پر بارش برسائیں گے، چہرے کھلے اٹھے ان کے، اس میں عذاب تھا۔ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کو کسی صرف اسباب ہیں، لیکن دوسرا ایک میں رخ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یعنی اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب بعض اوقات اپنا کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو آگ تو جلاتی ہے، لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ للہ جنود السما، آگ اللہ کا لشکر تھا، جلاتی ہے، لیکن نہیں جلایا۔ چھری کاٹتی ہے، قانون ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ نہیں کام کر رہی تھی، پیرے جا رہے تھے، گلا کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ مدد بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں دونوں رخ ہیں۔ اللہ کا عذاب یعنی یہ بہت، ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کے عذاب کا یعنی اسے ڈرنا چاہیے۔ پھر جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، خلاصہ کلام، ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے تو کوئی نہ رابطہ ہے، نہ امید ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر تو اسباب رہ گئے۔ تو اسباب جب آپ نیچے اتر آئے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو پھر آپ کی مثال تو اچھی نہیں ہے۔ نیچے ہم اسفل السافلین کو ہم نے چن لیا ہے، ہم احسان تقویم کے درجے سے نیچے اتر گئے۔ آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اسفل السافلین کو ہم نے اپنی منزل کے طور پہ چن لیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اے انسان اور اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر تم نے جانا ہے اسفل السافلین کو۔ سجین، علیین و سجین، ہمارا مقام علیین ہے، لیکن علیین کو اگر ہم نے منزل نہ بنایا اوپر جانے کو تو پھر ہماری جو مقام ہے پھر سجین ہے۔ تو ہم نے ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا ہوا ہے، بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان اپنے لیے ہم نے ایک سودا طے کر لیا ہے کہ ہمیں تو دنیا چاہیے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے،
مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، جبکہ ہمارا محبوب، مقصود، مطلوب اور اللہ کو ہونا چاہیے تھا، اللہ کو بنانا چاہیے تھا، اور لیکن ہم زمین پر اتر آئے ہیں، اخلد الی الارض واتبع ہوا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔